بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے بارے میں مسئلہ نمبر 21 یہ ہے کہ واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے جائز ہے۔ واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن غیر واجب غسل کے لیے، جو غسل واجب نہ ہو اس کے لیے، جیسے بدن کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا اور وہیں جلدی جلدی اس نے اپنے بدن پر پانی بہا لیا تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ عام فقہی کتابوں اور فتاوی میں تو یہی بات لکھی ہے کہ جو غسل واجب نہ ہو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور غیر واجب غسل میں جمعہ کا غسل بھی شامل ہے، کیونکہ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے، سنت ہے، مسنون ہے۔ اس کے لیے یہ جو جمعہ کا غسل ہے یہ بھی غیر واجب غسل میں شامل ہے، لیکن بعض فقہی عبارتوں سے جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اور تقاضے کے وقت اس روایت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو، پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانے میں 2-4 لوٹے بدن پر جلدی جلدی ڈال لیا کریں۔ جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں آدمی غسل سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ غسل خانے میں کپڑے اتارنے کی مقدار بھی ٹھہرنا نہیں پڑے گا، تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کریں کہ اپنے کپڑے مسجد میں اتار کر آئیں، کپڑے مسجد میں اتار کر آئیں اور جلدی سے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے بدن پر جلدی جلدی 2-4 لوٹے ڈال لیں تاکہ کپڑے اتارنے کی مقدار بھی غسل خانے میں ٹھہرنا نہ پڑے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیشاب پاخانہ یعنی بیت الخلا اور مسجد کا جو وضو خانہ ہوتا ہے وہ مسجد کی حدود میں شامل نہیں ہے۔ مسجد کی جو حد ہے، غسل خانے، بیت الخلا اور وضو خانہ، وہ چیزیں اس کی حد میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ان جگہوں پر بغیر ضرورت کے، بلا کسی سخت ضرورت کے، ان جگہوں پر بیٹھنے سے، ان جگہوں پر ٹھہرنے سے، ان جگہوں پر رہنے سے احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔